نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمنين وجنة للكافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہوا، کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو جناب آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر پیدا فرمایا، اور اللہ رب العزت کا مزید احسان و کرم یہ بھی ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جمعہ کی نماز کے لیے اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، میرا اور آپ کا اللہ کے گھر میں آنا اور یہاں پر بیٹھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی نیت کرنا، یہ بھی ثواب کے اندر شامل ہے۔ کیوں کہ جب بندہ گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ہر قدم کے اوپر نیکیوں کو لکھتا ہے، اور جب بندہ نماز کے ارادے سے نماز کے لیے بیٹھتا ہے تو گویا کہ وہ نماز میں ہی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، جمعہ نہیں بلکہ جمعہ کے علاوہ پنج وقتہ جتنی بھی نمازیں ہیں، ہم اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اے اللہ، جب جب بھی مؤذن کی آواز ہمارے کانوں کے اندر پڑے تو تمہیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم تیرے گھر کی طرف جانے والے بنے۔ کیوں کہ اے ہمارے پروردگار، یہ ہمارے آخرت کی بقا کے لیے، یہ ہمارے آخرت کے فائدے کے لیے ہے۔ تو میرے محترم دوستو، نمازوں کا پڑھنا، عبادات کا کرنا، یہ آخرت کے لیے ہے۔ آج ہم سے دنیا نہیں چھوٹ رہی۔ مؤذن کی آواز تو ہر ایک کان میں پڑی، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی وہ آ گئے، اور بعض ہیں کہ اپنے مصروفیات کے اندر ابھی بھی ہیں، دنیا ان سے نہیں چھوٹ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المؤمنین و جنت للکافر، ایمان والوں کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ لیکن آج سب برابر ہو چکے ہیں، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس دنیا آ جائے، دنیا کی رنگت کے اندر میں پھنس جاؤں، دنیا کی عیش و عشرت کے تمام ساز و سامان میرے پاس موجود ہو۔ ہر آدمی اس کے اندر ملوث ہے۔ اذان ہوئی، اذان ہونے کے بعد گراہک آیا تو ہم گراہک کو پہلے ترجیح دیتے ہیں، نماز کو بعد میں ترجیح دیتے ہیں۔ کیوں کہ گراہک ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے رنگ و بو کے اندر پھنس چکے ہیں، ہم کو اس سے نکلنا ہے، دنیا کو ٹھوکر مارنا ہے اور آخرت کو ترجیح دینا ہے۔ کہ کیوں کہ آخرت ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھی مثال دی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ایک شخص ہے، اس مثال سے بتلانا یہ ہے کہ انسان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ ایک آدمی ہے کہ جنگل میں چر رہا ہے، اچانک وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پیچھے شیر ہے، اس کے پیچھے شیر ہے، اور وہ آگے آگے ہے، شیر اس کے پیچھے ہے، اور وہ اپنی جان بچانے کے لیے کسی درخت کو تلاش کر رہا ہے اور سامنے کوئی درخت ہی نہیں ہے۔ تھوڑا آگے دوڑتا ہوا جاتا ہے، آگے دوڑتا ہوا جاتا ہے، دیکھتا ہے کہ سامنے کنواں ہے، سامنے ایک کنواں ہے۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کنویں کے اندر چھلانگ ماروں اور اپنے آپ کو بچاؤں، اور جب شیر چلا جائے گا تو میں کنویں سے باہر نکل آؤں گا۔
جیسے ہی کنویں کے قریب جاتا ہے کنویں میں دیکھتا ہے کہ ایک کالا اژدہا ہے، دیکھتا ہے کہ ایک کالا اژدہا ہے. اب وہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے، پیچھے شیر ہے، سامنے بولے تو کنویں کے اندر کالا اژدہا ہے، کروں تو کیا کروں؟ اگر اندر ڈبکی نہ مارو، اگر کودوں نہ تو شیر کھا جائے گا، اور اگر کنویں کے اندر چلا جاؤ تو سانپ ڈھس لے گا. پھر وہ دیکھتا ہے کہ کنویں کی دیوار کے اوپر ایک گھاس کی لڑی لگی ہوئی ہے. وہ یہ سوچتا ہے کہ چلو میں اس لڑی کو سے پکڑ لوں اور بیچ میں لٹک جاؤں، شیر چلا جائے گا تو اوپر چلا جاؤں گا، اژدہا چلا جائے گا تو نیچے چلا جاؤں گا. وہ کتا ہے اور درخت کے ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے اور گھاس کے ٹہنی کو پکڑ لیتا ہے اور بچ جاتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد دیکھتا ہے کہ دو چوہے آ گئے، اس میں سے ایک سفید چوہا ایک کالا چوہا، اور وہ دونوں چوہے جس ٹہنی سے وہ لٹکا ہوا تھا اس کو کتر رہے تھے، وہ اسے کتر رہے تھے. ابھی اور زیادہ پریشان ہو گیا، اوپر جاتا ہوں تو بھی جان کا خطرہ، نیچے جاتا ہوں تو بھی جان کا خطرہ، اور بچنے کے لیے چیز تھی اسے بھی کتر رہے ہیں. وہ یہ سوچ میں رہتا ہے کہ بازو میں دیکھتا ہے اس کے بغل کے اندر ایک شہد کا چھتا ہے. وہ شہد کی طرف دیکھتا ہے اور وہ شہد کو ایک ہاتھ سے ٹہنی کو پکڑتا ہے اور ایک ہاتھ سے اس شہد کے چھتے میں انگلی ڈال کر شہد کو چاٹتا ہے. اسے مزہ آتا ہے، اور وہ چاٹتا رہتا ہے چاٹتا رہتا ہے چاٹتا رہتا ہے. حضرت روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اسی کا نام زندگی ہے، اسی کا نام دنیا ہے. فرمایا کہ جو شیر آ رہا ہے وہ ملک الموت ہے، انسان جو بھاگ رہا ہے وہ انسان ہے، پیچھے جو شیر آ رہا ہے وہ ملک الموت ہے، جو کنواں ہے وہ قبر ہے، جو کنواں ہے وہ قبر ہے، اژدہا جو ہے وہ قبر کا عذاب ہے، اور جسے وہ پکڑ کے ٹھہرا ہے اس کی زندگی ہے، اس کی حیات ہے، اور اس کی حیات کو اس کی زندگی کو دن اور رات صبح اور شام کاٹے جا رہے ہیں. اور یہ انسان ہے کہ دنیا کے مٹھاس کے اندر ملوث ہے اور آخرت کو بھلا بیٹھا ہے. اذان ہو کر 10 منٹ سے 15 منٹ کا وقفہ ہوا، آپ پیچھے پلٹ کر دیکھو کہ ہماری مسجد میں کتنے موجود ہیں، 2 سے 3 صف. جیسے یہ خطبہ شروع ہو گیا ایسے مسلمان بھاگتے آتے ہیں کہ انہوں نے پورے کے پوری زندگی پوری ترتیب سے نماز پڑھی ہوگی. بعض تو الحمدللہ خطبے کے بعد آتے ہیں، اور بعض تو اور بڑے اللہ والے وہ تو آخری رکعت میں آتے ہیں اور سلام پھیرتے ہیں، باہر جا کر لوگوں سے جمعہ مبارک چلو میٹھا کھائیں گے بولتے ہیں. ہماری زندگی یہ ہے کیونکہ ہم نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوئی ہے، آخرت کی زندگی کو ہم نے بھلا دیا ہے. لیکن میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی کہ صحابہ دنیا کی زندگی کو پس پشت رکھتے تھے اور آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے تھے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ہم ان سے راضی ہو گئے وہ ہم سے راضی ہو گئے. ہر صحابی کی مثال لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب کون تھے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بیوی نے آپ سے آ کر کہا کہ گھر میں کوئی میٹھی ڈش بنائی جائے، کوئی میٹھا بنایا جائے، لہٰذا آپ مجھے کوئی رقم دے دیجیے. انہوں نے کہا کہ جتنی روزانہ مرہ کی رقم دیتا ہوں اسے بھی گزارا کرو، دوسری رقم میرے پاس موجود نہیں ہے. بیوی نے اصرار کیا لیکن آپ نے انکار کر دیا. بیوی کی خواہش تھی کہ کوئی میٹھی چیز گھر کے اندر بنائے، تو بیوی نے روز جو پیسے دیے جاتے تھے اس میں سے تھوڑا تھوڑا بچا کر رکھی، اور ایک وقت آیا چند دن کے بعد ایک میٹھی ڈش بنائی، بنانے کے بعد خود بھی کھائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت بھی پیش کیا. آپ نے اہلیہ سے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ اہلیہ سے پوچھا یہ کہاں سے آیا؟ کہا کہ آپ جو روز مجھے رقم دیتے تھے اس میں سے میں نے تھوڑا تھوڑا بچا کر یہ ڈش میں نے تیار کی ہے اور آپ کے سامنے رکھی ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال کے خازن کو طلب کیا، بلوایا اور کہا کہ میرے تنخواہ میں سے، میرے وظیفے میں سے، میرے مشاہرے میں سے اتنا کم کرنا جتنی کا میری بیوی نے بچایا ہے. اگر ہم ہوتے تو ہوم منسٹر کا حکم ہے، ہم ہوتے تو بیوی کا حکم ہے پہلے پورا کرو ورنہ گھر کا معاملہ خراب ہوتا ہے. آدمی سب پیچھے کرتا ہے، لیکن صحابہ کے اندر یہ بات نہیں تھی. صحابہ کے سامنے دنیا کے بجائے دین تھا، دنیا کے بجائے آخرت تھی. انہوں نے دنیا کو کبھی بھی ترجیح دی نہیں.
हम दुनिया को तरजीह देते हैं, दीन को पसे पुष्ट रखते हैं। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने। खलीफा बनने के बाद, बात इसी पे मौजू बात में बयान करेंगे। बात असल जो है ये है कि आज हमसे दुनिया नहीं छूट रही, आज हमसे कारोबार नहीं छूट रहे, आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं, आज हमारी मस्जिदें मुक्तदियों के लिए तरस रही हैं, और वो मुक्तदी बाहर चौरायों के ऊपर बैठकर मोबाइल के अंदर देखकर और अपने आप के अंदर जोश और जज्बा पैदा कर कर क्या कहता है, हम फिलिस्तीन के मुसलमानों की मदद करेंगे, हम मस्जिद अक्सा की हिफाजत करेंगे। अरे मेरे ईमान वाले भाई, पहले तू अपने शहर की मस्जिद को आबाद कर, उसके बाद उसकी फिक्र करना। अल्लाह तबारक व तआला उसका मुहाफिज है, अल्लाह उसकी हिफाजत कर लेगा। पहले मोहल्ले की मस्जिद, पहले मार्केट की मस्जिद, पहले गली की मस्जिद, पड़ोस का तो पहले हक अदा कर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लिल जारी हक़्क़ुन, पड़ोसी का ज्यादा हक होता है। देखो हमारी मस्जिदें, हमारा पूरा एरिया, हमारा पूरा का पूरा माहौल जो मुसलमानों से भरा हुआ है, मस्जिद के अंदर एक सफ, दो सफ बहुत ज्यादा हो गए। तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने। खलीफा बनने के बाद देखा कि आप एक लिबास के ऊपर रहते हैं, सादा सीधा रहते हैं। अल्लाह तबारक तआला फुतुहात का दौर भी खोल दिया है। अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और चंद सहाबा बैठकर ये मशवरा करे कि अमीरुल मोमिनीन का वजीफा बढ़ाया जाए, मुशायरा बढ़ाया जाए। बैतुल माल से अमीर की तनख्वाह तय होती थी, और उनमें से हर एक ने ये कहा कि ठीक है अली, आप जाओ और उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहो कि आपका हम मुशायरा बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरे को हिम्मत नहीं होती, मैं नहीं कर सकता। दूसरे सहाबा से कहा कि तुम में से कोई है जो अमीरुल मोमिनीन से जाकर ये कहे कि हम आपकी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं, हम आपकी तनख्वाह बढ़ा रहे हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि ऐसा मत करो, हम में से कोई हिम्मत नहीं कर रहा, लिहाजा उम्मुल मोमिनीन हज़रत हफ्सा जो आपकी बेटी है उनसे कहेंगे, वो जाकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हमारा पैगाम पहुंचाएगी। थोड़ा वक्फा हुआ, तमाम सहाबा हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास गए और कहने लगे कि हम अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुशायरा बढ़ा रहे हैं, लिहाजा आप ये बात जाकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पहुंचाए। हज़रत हफ्सा आपकी बेटी थी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, गई और जाने के बाद कहा, ऐ मेरे वालिद, अल्लाह तबारक तआला हमें फरावानी अता फरमा रहा है, फुतुहात का दौर है, अल्लाह तबारक तआला पहले की जैसे हालत नहीं रखा, लिहाजा तमाम सहाबा ने यह मशवरा किया है कि आपकी तनख्वाह को बढ़ा दिया जाए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि ये किसने कहा, मुझे नाम बताओ। हज़रत अली ने पहले मना कर दिया था कि अगर वो पूछे तो उनको हमारा नाम मत बतलाना। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि आपसे ये किसने कहा? कहा कि मैं उनका नाम नहीं बतला सकती। कहा कि अगर तुम उनका नाम मुझे बतला देती तो मैं उनको ऐसी सजा देता कि उनका जिस्म लौलहान हो जाता। ऐ हफ्सा, मुझे ये बताओ, मेरे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुम ज़ौजा है, मुझे ये बताओ कि आका के लिबास कितने थे? फरमाया, है मेरे अब्बा, आपका सिर्फ एक ही लिबास था। फरमाया कि मेरे आका का शाहीना लिबास कौन सा था? फरमाया, आका का एक ही जुब्बा था, जब लश्कर आता है, जुमा का वक्त होता तो आप उसे पहनते। फरमाया, मेरे आका का बिस्तर कैसा था? कहा कि खजूर के टहनियों का बिछोना था। आका की ठंडी का लिबास ओढ़ना कौन सा था? फरमाया कि 2 कंबल थी, एक ऊपर एक नीचे आप ओढ़ लिया करते थे, और गर्मी के मौसम में उसी तकिया बनाकर इस्तेमाल करते थे। फरमाया, उसके बाद अबू बकर का जमाना आपने पाया? कहा, मैंने पाया। अबू बकर ने भी ऐसी ही जिंदगी गुजारी, आका ने ऐसी जिंदगी गुजारी, अबू बकर ने भी ऐसी जिंदगी गुजारी। आका ने अपने आका से जाकर मुलाकात की, अबू बकर ने अपने आका से मुलाकात की। मेरा वक्त भी आएगा, मैं भी आका से मुलाकात करूंगा, और आका मुझे पूछेंगे, ऐ उमर, मैं तुझे दुनिया के लिए नहीं छोड़ा था, मैंने तुझे आखिरत के लिए छोड़ा था। अब जब तू मेरे पास आया है, तो दुनिया लेकर आया है, तो मैं आका को क्या जवाब दूं? लिहाजा इसकी मुझे जरूरत नहीं है। सहाबा को ये फिक्र थी, अल्लाह दिया तो उसके पर नाज भी करना चाहिए था। उमर रज़ी अल्लाह तआला ने कहा, उन सहाबा ने जो सोचा बिल्कुल सोचा, और ईमान वाले को यही सोचना चाहिए। हम जैसे ईमान वाले नहीं, हम जैसे ईमान वाले नहीं कि एक ईमान वाला आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग पकड़कर खींचो, अब वो मामला चलेगा। दिवाली का मौसम है, दिवाली का मौसम है, एक दुकान वाला बोले कि मुझे दुकान पसंद है, वो पहले के पहले जाकर उसका रेट बढ़ा देगा, वो 1 लाख मैं 1.5 लाख रुपए दे दूंगा।
वो 2 लाख, मैं 3 लाख रुपए दूंगा, उसे क्यों दे रहे हो, उससे तुमको क्या फायदा मिल रहा है? वो तो वो भीषण ब्रोकर आएंगे, मतलब कि वो दुकान दिला दूंगा, क्या देगा? मैं उससे बात करूंगा, क्या देगा? मेरे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस शरीफ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी शख्स की सिफारिश की, एक मुसलमान ने दूसरे मुसलमान की किसी से सिफारिश की और उसने सिफारिश को कबूल किया और उसका काम कर दिया, जिसकी उसने सिफारिश की थी उसने उसे हदिये में कुछ दे दिया, अगर उसने हदिया कबूल कर लिया तो ये भी सूद है, ये भी सूद है। और सूद का सबसे बड़ा गुनाह क्या है कि आदमी सूद का लुकमा खाए, ब्याज का लुकमा खाए, संग से उठाए पैसे का लुकमा खाए और मस्जिद हराम जाए, खाने काबा की चादर पकड़े और अल्लाह से आहोजारी करे, अल्लाह मेरी तौबा कबूल फरमा, अरे अल्लाह मेरी दुआ कबूल फरमा। अल्लाह कयामत आएगी उसकी दुआ को कबूल नहीं फरमाएगा। लिहाजा इन चीजों से बचना चाहिए। दिवाली का मौसम है, हर एक दूसरे की टांग पकड़ खींचेगा, किसी का चल रहा है तो इतना चल रहा है मैं जाऊं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, तुम अपने घर के दुकान के अंदर बैठो, अपने मोहल्ले की दुकान के अंदर बैठो और अल्लाह से मांगो, अल्लाह तुमको उतना ही देगा जितना तुम्हारे मुकद्दर के अंदर तय है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है, 6 माह का होता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके जिस्म के अंदर रूह फूंकने के लिए फरिश्ते को भेज देते हैं, तो फरिश्ता वहां पर बैठकर लिख देता है कितना खाएगा, कितना पिएगा, कितना कमाएगा, कितना नुकसान होगा, कितना सफर करेगा, कितना बीमार पड़ेगा, कितना शिफायाब रहेगा, कितनी सेहत रहेगी, तमाम की तमाम बातें लिख दी जाती है। उसके बाद ही इंसान दुनिया के अंदर पढ़कर कहता है कि उसको उस दुकान से निकाल दो, मुझे उसमें शामिल कर दो ताकि मैं वहां बैठकर मालदार बनूंगा। ये अल्लाह से बगावत कर रहा है। नहीं मेरे मोहतरम दोस्तों, सहाबा के अंदर ये फिक्र होती थी कि मैं पीछे रहूं, मेरे भाई आगे रहे। साहबा हिजरत करके मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा आए, मक्का मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा आए। अंसार साहबा आगे बढ़े और उन्होंने कहा कि मेरे 2 बागात हैं, एक बाग तुम्हारा एक बाग मेरा, मेरे 2 बीवियां हैं, एक बीवी तुम्हारी एक बीवी मेरी, मेरे 2 घर हैं, एक घर तुम्हारा एक घर मेरा। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अंसार हैं। ये कौन है? अंसार हमारी नुसरत करने वाले हैं। इसलिए सहाबा के अंदर ये बात पाई जाती थी। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया तुमको ईमान लाना हो तो सहाबा के जैसा ईमान लाओ, तब हम तुम्हारा ईमान काबिल कबूल करेंगे, वरना हम तुम्हारा ईमान काबिल कबूल नहीं करेंगे। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कमा आमनन नास। लेकिन आज हम हैं कि गफलत के अंदर है, हम दुनिया को तरजीह देते हैं। हमारा भाई भाड़ में चला जाए, वो तरक्की उसको देखी नहीं जाती। हम ये चाहते हैं कि उसकी टांग पकड़ के किस तरह खींचे, हम चाहते हैं कि उसे किस तरह नीचे गिराए, हम चाहते हैं कि हमको कैसे माल मिले। लेकिन मेरे मोहतरम दोस्तों, आप कितनी भी टांग खींचो, आप कितना भी लोगों को नीचे गिराओ, तुमको उतना ही मिलेगा जितना तुम्हारे मुकद्दर में है। हाँ, जो तुमने टांग खींची है, जो तुमने नुकसान सोचा है, उसका गुनाह तुमको होकर रहेगा। इसलिए दुनिया को कभी भी तरजीह नहीं देना, ये दुनिया खत्म होने वाली है। आका ने फरमाया अद्दुनिया सिजनुल मुमिनीन व जन्नतुल लिल काफिर। हमें आखिरत की तैयारी करना है। तमाम माल अल्लाह के रास्ते में लुटा दो, जितना लगता है उतना अपने पास रखो, बाकी अल्लाह के रास्ते में क्या कर दो? लुटा दो। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्का मुकर्रमा के अंदर, मदीना मुनव्वरा के अंदर कहत था, खाने के लिए लोग परेशान थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बड़े ताजीर थे। मुल्क शाम से 1000 ऊंट भरकर सामान आया, 1000 ऊंट भरकर सामान आया। मदीना मुनव्वरा के, मक्का मुकर्रमा के तमाम ताजीर आ गए। आने के बाद बोली लगाने लगे कि उस्मान, हमको ये जो माल 1000 ऊंटों का आया है, जितना आपको मिला है उससे डबल मुनाफा दूंगा, डबल मुनाफा दूंगा। ये तमाम के तमाम मुझे दे दीजिए, माल मुझे दे दीजिए। उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि इससे और कोई बोली ज्यादा लगा सकता है? उन्होंने कहा कि हाँ मैं हूं। एक शख्स और आगे बढ़ा, उसने कहा जितना आपको मुनाफा मिला है उसका दुगना मैं दूंगा, लिहाजा ये माल मुझे दे दीजिए। क्योंकि मालूम था, कहत था, किसी के पास स्टॉक में नहीं था, कुछ भी नहीं था, तमाम लोग आसानी खरीद लेंगे, मालूम था। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि कोई और है जो इसकी बोली लगाएगा। कहा कि एक शख्स मैं हूं, मैं आपको 3 गुना ज्यादा दूंगा, लिहाजा ये माल मुझे दे दीजिए। उस हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने कहा कि मेरा एक ताजिर ऐसा है, मेरा एक ताजिर ऐसा है जो मेरे माल का 10 गुना देगा, जो मेरे माल का 10 गुना देगा। और मेरा वो ताजिर फरमाता है कि वो 70 गुना देगा, वो 70 गुना देगा।
اور میرا تاجر فرماتا ہے کہ مجھے 700 گنا زیادہ دے گا، لہٰذا میں سودا اس کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ اور عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹوں کو جناب آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام کا تمام مال اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں، آپ جس طرح چاہے اسے خرچ کریں۔ صحابہ کے سامنے دنیا نہیں تھی، صحابہ کو معلوم ہے کہ میں خبر میں جاؤں گا تو یہ لے کر نہیں جاؤں گا، صحابہ کو معلوم تھا کہ میری میت رہے گی، پہلے میرے کمائے مال کی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ گجرات کے اندر ایسے ہوتا ہے، میں 9 سال رہا ہوں، پاننپور کا علاقہ ہے، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو پہلے میت کو رکھا جاتا ہے اور تمام گاؤں والے محلے والے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے وراثت تقسیم کی کہ ہاں تقسیم کی، تب جا کر لوگ اس کے جنازے کے اندر شامل ہوتے ہیں، اور اگر تقسیم نہیں کی تو بچوں کو بلا کر اسی وقت کیا وراثت کو تقسیم کیا جاتا ہے، اس کے بعد میت کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ دنیا ہمارے ہاتھ سے نکلنے والی ہے، ہم دوسروں کی ٹانگاں پکڑ کر کھینچتے ہیں اور خود چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ٹانگ پکڑ کے کھینچنے والا مرتے مرتے اپنا خزانہ قبر میں لے جانے والا ہوگا، ایسا تو نہیں ہے۔ صحابہ دنیا کو ٹھوکر مارتے تھے، صحابہ دنیا کے رنگ و بو میں نہیں آئے، دنیا کی خوشبو میں وہ نہیں پھنسے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آخرت سدھار دی۔ اور ایک مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی نیا ایمان والا آتا، جب کوئی نیا ایمان قبول کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف زیادہ توجہ دیتے، اس کی زیادہ دل جوئی کرتے تاکہ وہ ایمان کے اوپر جمع رہے، ایمان کے اوپر وہ باقی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف زیادہ توجہ دیتے۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک باغ ہے اور میرا باغ جو ہے سیدھا ہے، لیکن جیسے ہی میرا باغ ختم ہوتا ہے اس میں 10 درخت ہیں کسی اور صحابی کے ہیں۔ میں ان کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ وہ 10 درخت مجھے دے دو اور میں اس کو خرید لوں گا، تو وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہٰذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے سفارش کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وہ 10 درخت خرید کے کیا کرو گے؟ فرمایا کہ میں اپنے پورے باغیچے کی باؤنڈری کھینچوں گا، دیوار بناؤں گا تاکہ کوئی جانور اندر نہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نیا ایمان والے وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کو بلاؤ۔ وہ صحابی کو بلایا گیا، وہ صحابی بوڑھے تھے، بہت عمر دراز تھے، اور بوڑھوں کا مزاج الگ ہوا کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کے پاس ایک بوڑھے صاحب گئے، جانے کے بعد کہا ڈاکٹر صاحب میرے آنکھ کے اندر تکلیف ہے، دھندلا نظر آ رہا ہے، کیا کروں؟ کہا کہ بڑھاپے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر بوڑھے نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میرے دانت بھی پورے گر گئے ہیں، کھانے بھی نہیں آتا، چبانے بھی نہیں آتا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بڑھاپے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ پھر بوڑھے نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہاضمہ بھی صحیح نہیں ہوتا، کھاتا ہوں تو بے چینی رہتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا ہاں بڑھاپے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بوڑھے نے کہا ڈاکٹر صاحب چلتا ہوں تو پاؤں کے اندر لکھراہٹ آتی ہے، چل بھی نہیں پاتا صحیح سے۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہاں بڑھاپے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور بوڑھے کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ ہر چیز میں بڑھاپا ہے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ بعض بوڑھے جو ہوتے ہیں بہت اوپر نکل جاتے ہیں، تو صحابی کو بلوایا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے کیا بات ہے، آپ نے مجھے کیسے طلب کیا؟ فرمایا کہ یہ جو صحابی ہیں یہ آپ کی 10 درخت خریدنا چاہتے ہیں، غور سے سننا، 10 درخت خریدنا چاہتے ہیں، لہٰذا 10 درخت ان کو بیچ دیجئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی سفارش ہے؟ فرمایا کہ میری سفارش ہے، میرا حکم نہیں ہے۔ وہ صحابی نے کہا کہ میں بیچنا نہیں چاہتا۔ وہ یہ کہہ کر اٹھ کر چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا اور کہا کہ 10 درخت مجھے دے دیجئے، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا حکم ہے یا آپ کی سفارش ہے؟ فرمایا کہ یہ میرا حکم بھی نہیں ہے، سفارش ہے۔ فرمایا میں آپ کو ہی بیچنا نہیں چاہتا، کیونکہ بوڑھوں کو محنت جس پہ کی جاتی ہے اس کا باقی رہنا بہت پسند رہتا ہے، اولاد بھی اس کو ہاتھ لگاتی تو گوارا نہیں کرتا۔ پھر اٹھ کر چلنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم وہ 10 درخت بیچو گے یا دو گے تو میں تمہارے لیے ضمانت لیتا ہوں
کہ اللہ تمہارے لیے جنت میں ایک باغ دے اور اس باغ کے اندر ایک گھر دے. تو صحابی نے کہا لا حاجت علی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے اس میں کوئی حاجت نہیں ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے. ایک صحابی وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، وہ صحابی یہ بات سن رہے تھے. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریب ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو فضیلت ہے یہ اسی کے لیے ہے یا جو اس کو خرید کر دے اس کے لیے بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان 10 درخت کو خرید کر دے گا اس کے لیے بھی یہ فضیلت ہے. وہ صحابی فوراً اٹھ گئے اور سیدھا اس بوڑھے صحابی کے گھر پہنچے اور جا کر سلام کیا. سلام کرنے کے بعد جواب آیا. جواب آنے کے بعد کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ میں قبا کا رہنے والا ہوں اور میرے پاس 1000 درخت کا باغیچہ ہے، میں اس کا مالک ہوں. وہ بوڑھا سامنے سے کہنے لگا اچھا میں نے سنا ہے آپ کے باغ میں بہت سارے کھجور لگتے ہیں اور اس کے کھجور بھی بڑے عمدہ ہیں اور تمام مدینہ والے قبا والے اسے بہت پسند کرتے ہیں، میں نے بہت تعریفیں سنی ہے، اللہ تمہارے مال کے اندر برکت دے. بوڑھے نے دعا دی. تو انہوں نے کہا کیا آپ میرا باغ خریدنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اتنی حیثیت تو میری نہیں ہے کہ 1000 درخت والا باغیچہ میں خریدوں. انہوں نے کہا کہ نہیں، ایک کام کرو، تمہارے پاس جو 10 درخت والا باغیچہ ہے وہ مجھے دے دو اور یہ 1000 والا باغیچہ تم لے لو. وہ بوڑھے صحابی خوش ہو گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے سودا پکا، لہٰذا میں آپ کو 10 درخت دے دیتا ہوں، وہ 1000 درخت میں لے لیتا ہوں. وہ صحابی دوڑتے ہوئے سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ 10 درخت خرید لیے ہیں، لہٰذا وہ آپ کے لیے میں نے ہدیہ دے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جا میں نے تجھے ضمانت دی کہ اللہ تجھے ایک باغ جنت میں دے دے، ایک گھر تجھے جنت میں دے دے. وہ صحابی دوڑتے ہوئے اپنے باغیچے کے پاس گئے. باغیچے کے اندر ان کا گھر تھا. انہوں نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور کہا آپ فلاں کی اماں باہر آؤ، وہ فلاں کی اماں باہر آؤ. وہ فلاں کی اماں، جب آدمی خوشی میں کیا چلاتا ہے جسے ایک کروڑ کی لاٹری لگ جائے، وہ زور چلانے لگا اے فلاں کی اماں باہر آؤ. وہاں سے کہنے لگی کیا بات ہے اب اندر کیوں نہیں آتے؟ انہوں نے کہا کہ یہ باغ اب میرا نہیں ہے، میں نے بہت اچھا سودا کیا ہے. فرمایا کیا سودا کیا ہے؟ کہا کہ آقا کو میں نے ایک جنت کے باغیچے اور ایک جنت کے گھر کے عوض میں نے یہ بیچ دیا ہے. تو اس بیوی نے کہا میری جان تم پر قربان ہو، جب سے میں نے تم سے نکاح کیا ہے تب سے لے کر آج جو تم نے سودا کیا ہے ایسا سودا تم نے کبھی بھی نہیں کیا. وہ عورت بھی دوڑتے ہوئے باہر آئی. کہا کہ جاؤ سامان تو لاؤ. کہا کہ اللہ کے پاس جاؤں گی تو اللہ باغیچہ بھی دے گا، گھر بھی دے گا اور گھر کے اندر سازو سامان بھی دے گا. یہ دنیا کا سامان لے کر میں کیا کروں گی؟ تو میرے محترم دوستوں بتلانے کا مقصد یہ ہے صحابہ دنیا کو ٹھوکر مارتے تھے، آخرت کو ترجیح دیتے تھے. آج ہم آخرت کو ترجیح دینے کے بجائے دنیا کو ترجیح دیتے ہیں. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ جس کا دکان چل رہا ہے اسے پکڑ کر باہر نکالتے ہیں اور باہر یہ نہ نکالے، اگر سیٹ ہو، اگر اس کے آنکھیں چمک گئی ہو تو دکاندار کو باہر نکال کر خود دکان لگا کر بیٹھتا ہے اور پورا سال پچھتاتا ہے. کیوں؟ کہ میرے مقدر میں وہ صحیح تھا یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے میرے محترم دوستوں دنیا کو ترجیح نہیں دینا چاہیے، آخرت کو ترجیح دینا. آخرت رہنے والی ہے، دنیا فنا ہونے والی ہے. اللہ تعالیٰ اس دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے زیادہ توفیق عطا فرمائے.